يا من هو الودود يا من هو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 24 یعنی لیسن نمبر 24 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے ادغام رملون۔ ہم یہاں سے لے کر اس کو اچھی طریقے سے یہاں تک سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، پھر اس کی مشق کرنے والے ہیں، پھر اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، پھر اس کے ہم اچھی طریقے سے یہاں سے یہاں تک مشق کرنے والے ہیں۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ تختی نمبر 24 کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیجئے اور پڑھ بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یعنی کہ ہم نے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 پڑھ لیا، اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ آج ہم سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ حروف ادغام 6 ہیں، یعنی جس کے اندر ہم ادغام کر کے پڑھیں گے وہ ایسے حرف کتنے؟ 6۔ کتنے حروف ادغام؟ حروف ادغام 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جسم بنا ہو، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، کس میں سے؟ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، یعنی کہ ان 6 حرفوں میں سے لام اور را ہو، کیا ہو؟ لام اور را ہو، تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ ہم نہیں کریں گے بلکہ بغیر غنہ کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام بلا غنہ، یعنی بغیر غنہ کے ادغام، بغیر غنہ کے ادغام اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام بلا غنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا ادغام را، یعنی کہ را میں کیسے ادغام کرنا ہے اس کو ذرا آپ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میں حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آیا ہوا ہے۔ کس میں سے؟ را آیا ہوا، تو اس میں ہم کیسے کر کے پڑھیں گے؟ اس میں ہم ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام۔ کیا کریں گے؟ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ اس کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ من ربک، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ را۔ کیا آ رہا ہے؟ را۔ اسی طریقے سے رؤوف الرحیم، 2 پیش تنوین کے بعد را۔ عیشۃ راضیہ، 2 زیر تنوین کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ را۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ادغام بلا غنہ، کیا ہوگا؟ اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ چلیے یہ تھی را کی مثالیں۔ اب لام کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ من لدنہ، نون ساکن کے بعد میں کیا آیا؟ لام۔ کیا آیا؟ تو اب یہاں ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ جیسے من لدنہ، اسی طریقے سے کل لہ، 2 پیش تنوین کے بعد میں لام، یکن لہ، نون ساکن کے بعد میں لام، رزقا لکم، 2 زبر تنوین کے بعد میں لام، اف لکم، 2 زیر تنوین کے بعد میں لام، من لبن، من لبن، نون ساکن کے بعد میں لام۔ لہٰذا اب ہمیں صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد میں حروف یرملون کے جو 6 حرف ہیں ان میں سے لام اور را میں ادغام تام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ہم ادغام کریں گے، غنہ اس کے اندر ہم نہیں کرنے کے۔ اتنی بات بس آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک یاد رکھنی ہے۔ میرے ساتھ آپ پہلے ادغام تام یعنی بغیر غنہ والے ادغام کی مشق کر لیں۔ پہلے ہم را کی مشق کریں گے، پھر لام کی۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
रहीम। इदगाम रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर रब्बिका रऊफुर रहीम ईशतिर राज़ियह इदगाम लाम मिन लदुन्हु कुल्लु लहु यकुल लहु रिज़्क़न लकुम उफ़्फ़िन लकुम मिन लबनिन। यानी हमने सीख लिया रा में कैसे इदगाम करना है और लाम में कैसे इदगाम करना है। चलिए अब अगले 4 हरफों को समझ लीजिए, हुर्फ़ युमिन वाले।